سامعین، پاکستان میں حکومتوں کے معاملات میں مداخلت اور ان کے بنانے گرانے میں غیر ملکی ہاتھ کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا اپنی حکومت کے خاتمہ سے لے کر اب تک یہی موقف ہے کہ ان کی حکومت کو ایک غیر ملکی سازش کے تحت گرایا گیا۔ آپ میں سے بہت سے کم لوگ جانتے ہوں گے کہ بالکل یہی الزامات اور انداز 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کا بھی تھا، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کی حکومت اور ان کی جان لینے کے پیچھے غیر ملکی سازش ملوث ہے۔ آئیے ہم آج ذوالفقار علی بھٹو کا موقف جانتے ہیں، اور تجزیہ آپ نے کرنا ہے کہ دونوں سیاسی لیڈروں ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان کے الزامات میں کتنی حقیقت ہے۔ اپریل 1977 کی شام وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اسمبلی کے سامنے تقریباً پونے 2 گھنٹے تک ایک نہایت جوشیلی تقریر کی۔ اس وقت تک پی این اے کے ساتھ مذاکرات شروع ہو چکے تھے، لیکن مذاکرات کے ذکر سے قبل تھوڑا سا جائزہ اگر مسٹر بھٹو کی تقریر کے حوالے سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکہ کی مداخلت کا لے لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے اپنی جذباتی تقریر میں بحران کو بین الاقوامی سازش کا نتیجہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ہاتھی مجھ سے ناراض ہے۔ ہاتھی نے ویتنام اور مشرق وسطیٰ پہ ہمارے موقف کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم نے عربوں کو ہتھیار سپلائی کیے، ہم نے ایٹمی پلانٹ پر قومی مفاد کے مطابق موقف اختیار کیا۔ اس وقت ملک میں غیر ملکی کرنسی پانی کی طرح بہہ رہی ہے۔ کراچی میں ڈالر 6-7 روپے کا ہو گیا ہے۔ لوگوں کو اذانیں دینے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، جیل جانے کا معاوضہ دیا جا رہا ہے، اور یہ قومی اتحاد کی سازش نہیں بلکہ بین الاقوامی سازش ہے۔ بلڈ ہاؤنڈز میرے خون کے پیاسے ہیں۔ قومی اتحاد کے لیڈروں کے پاس اتنا دماغ اور صلاحیت نہیں کہ وہ تحریک کو یہاں تک لا سکتے۔ یہ سب کچھ بہت بڑے پیمانے پر بین الاقوامی مداخلت کا نتیجہ ہے۔ مسٹر بھٹو نے اپنی اس تقریر میں ماضی کے بعض واقعات کا حوالہ بھی دیا تھا کہ جنگ ویتنام کے دوران جب وہ وزیر خارجہ تھے تو امریکہ نے پاکستان کے موقف پر اعتراض کیا تھا، اور چین کے خلاف اپنی اخلاقی امداد کا مطالبہ کرتے ہوئے ایوب خان کی موجودگی میں مسٹر بھٹو سے یہ تک کہا تھا کہ اور کچھ نہیں تو حمایت کی علامت کے طور پر پنگ پانگ کی گیندیں اور ٹیبل ٹینس کے ریکٹ ہی پاکستان امریکہ روانہ کر دے۔ ایوب خان نے اس موقع پر خاموشی اختیار کی، لیکن مسٹر بھٹو نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم کچھ نہیں بھیجیں گے کیونکہ اس کا تعلق اصولوں سے ہے۔ مسٹر بھٹو نے اپنی اس تقریر میں کہا، ہاتھی کا حافظہ بڑا تیز ہوتا ہے، میرا یہ جرم معاف نہیں کیا گیا۔ چین سے ہاتھی کے شدید اختلافات تھے، میں نے چین سے تعلقات بہتر بنائے تو یہ میرا ایک اور جرم بن گیا۔ میں نے مشرق وسطیٰ میں عربوں کی حمایت کی، اور میری حمایت صرف زبانی یا سیاسی نہیں بلکہ فوجی نوعیت کی تھی۔ امریکہ نے ڈاکٹر کسنجر کے دورے کے موقع پر بھارت کو برصغیر کی بالادست قوت قرار دیا۔ میں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسلامی کانفرنس بلائی تو اسے 1 ماہ ملتوی کرنے کے لیے کہا گیا، میں نے ایسا کر دیا۔ میں نے پھر ایسا کر دیا، لیکن جب تیسری مرتبہ مجھ سے اس کو ملتوی کرنے کے لیے کہا گیا تو میں نے شاہ فیصل کو تفصیلی خط لکھا، اور انہوں نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے فروری میں اس کے انعقاد پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اسلامی کانفرنس کے بعد یاسر عرفات نے اقوام متحدہ سے خطاب کیا اور عالمی ادارے نے PLO کو تسلیم کر لیا۔ ہم نے یونان اور ترکی کا تنازع ختم کرایا۔ کوریا نے اپنا تنازع ختم کرنے کے لیے ہم سے رجوع کیا، اور ہاتھی نے ان سب باتوں کو شدید ناراضگی کی نگاہ سے دیکھا۔ تیسری دنیا کا خیال پیش کرنے پر بھی ہاتھی سمجھتا ہے کہ میں اس کے لیے مصیبت بن گیا ہوں، لیکن شکاری کتے میرے خون کے پیاسے سب سے زیادہ اس وقت ہوئے جب میں نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کی خریداری کا معاہدہ کیا۔ کسنجر آئے اور مجھے دھمکی دی، پھر فرانس گئے اور اخبارات میں خاصا شور مچایا۔ مجھ سے کہا گیا میں اس پر مذاکرات کروں۔ میں نے کہا آپ کے ہاں انتخابات ہو رہے ہیں، وہ ہونے دیں، پھر مذاکرات کروں گا۔ اب جب دوبارہ مجھ سے مذاکرات کے لیے کہا گیا تو میں نے جواب دیا کہ میرے ہاں انتخابات ہو رہا ہے۔ کل تک میں خاموش رہا، لیکن اب عوام کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ یہ ایسی سازش نہیں، بین الاقوامی سازش ہے۔ پہیہ جام کرنے کی باتیں ہمارے ہاں پہلے کبھی نہیں ہوئیں۔ شریعت کا مطالبہ کرنے والے اب اسے اصل مسئلہ تسلیم نہیں کرتے۔ نظام مصطفیٰ کے نام پر ملک میں فساد پھیلانے والے مولانا مودودی اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل مسئلہ نہیں۔ اس سے ان کے عزائم بے نقاب ہو گئے ہیں۔
پاکستان میں اسلام نافذ کر کے میں نے شراب اور جوئے پر پابندی لگا دی ہے۔ شریعت کے نفاذ کے لیے قومی اتحاد والے اسلامی نظریاتی کونسل میں آ جائیں، ہم دوسرے ملکوں سے بھی اسکالر بلا لیں گے۔ آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ 7 سال کے اندر تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنا دیے جائیں گے، لیکن اگر قومی اتحاد کا مسئلہ یہی ہے تو ہم ان کے تعاون سے یہ کام 6 ماہ میں بھی کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم بھٹو کی تقریر کا ایک حصہ وہ تھا جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ 21 اپریل کو امریکی سفارت خانے کے 2 افسر فون پر خوش دلی کے ساتھ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، پارٹی ختم ہو گئی، بندہ گیا مال ختم۔ اس موقع پر مسٹر بھٹو شدت جذبات سے لرز رہے تھے، ان کا چہرہ سرخ اور آواز گونجدار تھی۔ انہوں نے کہا، حضرات، پارٹی ابھی ختم نہیں ہوئی اور جب تک میرا مشن پورا نہیں ہوتا یہ ختم نہیں ہوگی۔ میں نے اس پر امریکی حکومت سے احتجاج نہیں کیا بلکہ اس کے برعکس سبکدوش ہونے والے امریکی سفیر کو ڈنر دیا۔ امریکہ کی حکومت نے الٹا مجھ سے احتجاج کیا کہ راولپنڈی کے لوگوں نے امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے ہیں۔ میں نے لوگوں کو ایسا کرنے کی ہدایت نہیں کی تھی۔ لوگ جب حزب اختلاف کے پاس ڈالروں کا خزانہ دیکھتے ہیں تو اس پر احتجاج کرتے ہیں۔ جو غیر ملکی میری سبکدوشی کی پیشگوئیاں کر رہے ہیں، میں انہیں حیرت زدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میں نے ماضی میں بھی انہیں حیرت زدہ کیا ہے اور اب بھی کر دوں گا۔ غیر ملکی طاقتیں میرے خون کی پیاسی ہیں، لیکن میں سازشوں سے خوف زدہ ہونے والا نہیں۔ سامعین، پاکستان کے معاملات میں اس وقت غیر ملکی مداخلت کے سلسلے میں کسی وزیر اعظم نے پہلی مرتبہ براہ راست الزام عائد کیا تھا، جس سے گیلری میں بیٹھے ہوئے سفارتی نمائندے ہکا بکا رہ گئے تھے، لیکن اس تقریر سے بھی کہیں زیادہ سنگین اور سنجیدہ انداز میں انہوں نے بیرونی مراعات کا ذکر اپنے اس بیان حلفی میں کیا ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے روبرو نصرت بھٹو کیس کے سلسلے میں انہوں نے داخل کیا تھا۔ یہ بیان کوٹ لکھپت جیل سے انہوں نے بھیجا تھا۔ بھٹو اپنے بیان کے پیراگراف نمبر 10 میں تحریر کرتے ہیں، قومی اسمبلی میں میری تقریر کے بعد امریکی سفارت خانے کے چارج ڈی افیئرز نے وزارت خارجہ سے احتجاج کیا کہ حکومتی سطح پر ہونے والی بات چیت کو عوامی سطح پر موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے آئندہ حکومتی سطح پر کوئی گفتگو کرنا مشکل ہوگا۔ امریکہ نے یہ تو کہا لیکن میرے الزامات کی صحت سے انکار یا ان کی تردید نہیں کی۔ مسٹر بھٹو مزید لکھتے ہیں، اگست 1977 میں کسنجر نے لاہور میں مجھے دھمکی دی کہ اگر ری پروسیسنگ پلانٹ پر میں نے پالیسی تبدیل نہ کی تو مجھے خوفناک انجام کی عبرتناک مثال بنایا جائے گا۔ پیراگراف 108 میں لکھتے ہیں، امریکی وزیر خارجہ کی تجویز پر خاموش مذاکرات کے لیے میں نے اپنے وزیر خارجہ عزیز احمد کو پیرس بھیجا۔ ان کے پاس پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکہ کی مداخلت کے شواہد پر مبنی 50 صفحات کی دستاویزات تھیں، لیکن امریکی وزیر خارجہ نے ان دستاویزات میں چندہ دلچسپی نہ لی، بلکہ وہ سب کچھ دیکھنے پر تبصرہ کیا کہ سمجھداری ہی جوان مردی ہوتی ہے۔ انہوں نے ہمیں ماضی کو بھلا کر تعلقات کا نیا باب کھولنے کا درس دیا، اور اسی رات ہوٹل کے جس کمرے میں عزیز احمد ٹھہرے ہوئے تھے اس کے تالے توڑ کر کمرے کی تلاشی لی گئی، لیکن وہ 50 صفحات کی دستاویزات ان کے کمرے میں نہیں بلکہ پاکستان سفارت خانے کی تحویل میں تھی، چنانچہ تالے توڑنے والوں کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ مسٹر بھٹو اور ان کی حکومت کا دشمن تھا، اور اس دشمنی کا آغاز اس وقت ہوا جب امریکہ میں کارٹر بمقابلہ فورڈ انتخابات کے دوران مسٹر بھٹو نے امریکی سفیر کو بلا کر یہ کہا کہ وہ امریکہ کے انتخابات میں جبرالٹر فورڈ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں، اور سلسلے میں سرکاری سطح پر بھی ایسے بیانات دیں گے جو امریکی رائے عامہ پر فورڈ کے حق میں اثرات مرتب کر سکیں۔ لیکن امریکی انتخابات میں مسٹر بھٹو کی توقعات کے برعکس جمی کارٹر کامیاب ہو گئے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی روایتی بھارتی نواز پالیسیوں پر کاربند رہنے کے ساتھ ساتھ وہ مسٹر بھٹو کے بیانات کی وجہ سے ان سے ذاتی پرخاش بھی رکھتے تھے۔ پاکستان اور فرانس کے مابین ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کی فراہمی کا معاہدہ تھا جسے انہوں نے اپنے وقار کا مسئلہ بنایا تھا، اور اس کے پس پشت بھٹو صاحب سے ان کی ذاتی مخاصمت کے علاوہ اسرائیل کا دباؤ بھی کار فرما تھا۔ مسٹر بھٹو نے عرب اسرائیل جنگ کے دوران جس طرح مصر اور شام کی فوری مدد کی تھی، اور فضائیہ کے علاوہ بری افواج نے بھی اسرائیل کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا تھا، اس سے کسنجر کا جو خود بھی ایک متعصب یہودی تھا ناراض ہونا قدرتی امر تھا۔ امریکہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر پاکستان ری پروسیسنگ پلانٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ایٹم بم بنا تو وہ اسرائیل کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے۔
اس وجہ سے امریکہ کی طرف سے بھٹو صاحب کی مخالفت سمجھ میں آتی ہے۔ 21 مئی 1977 کو جب ایک طرف PNA اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے لیے گراؤنڈ بن رہی تھی اور دوسری جانب بھٹو حکومت کے خلاف PNA کی تحریک بھی زوروں پر تھی، امریکہ کے ایک سابق سفیر جوزف فارلینڈ اچانک پاکستان کے دورے پہ پہنچے۔ یہ صاحب مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے تکلیف دہ مراحل میں بھی 16-17 روز ڈھاکہ اور کراچی وغیرہ میں نظر آئے تھے، اور ان کے بارے میں حکومت کے پاس مصدقہ اطلاعات تھیں کہ یہ CIA کے بہت اہم عہدیدار ہیں۔ کراچی، لاہور اور راولپنڈی میں ان صاحب نے بعض پاکستانی رہنماؤں سے کئی خفیہ ملاقاتیں کیں جو حکومت کے نوٹس میں تھیں، اور ان کی سرگرمیوں کا پورا ریکارڈ عزیز احمد کی تحویل میں تھا، جس سے وزیر اعظم بھٹو کے الزامات کی تصدیق ہوتی ہے۔